بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. سورۃ التوبہ، تیسرا رکوع ہے. اس سے پہلے قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تھا مشرکین سے. تو ذہنوں کے اندر ایک اشکال تھا کہ یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مساجد تعمیر کرتے ہیں، داڑیاں انہوں نے رکھی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ کی بھی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح جنگ کیا جائے، ان کو کس طرح کافر کہا جائے؟ تو اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے. آج بھی بہت سارے ذہنوں کے اندر اگرچہ توحید کو مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ذہن کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح مشرک سمجھا جائے جو نمازیں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس دور کے اندر بھی اشکال ذہنوں کے اندر آ رہا تھا، تو قرآن اس کا جواب کر رہا ہے. ما کان للمشرکین، اور نہیں ہے مشرکوں کے لیے، یعنی یہ کام نہیں ہے مشرکوں کا، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کرے اللہ کے مساجد کو، تعمیر کرے اللہ کے مساجد کو. یعنی ہر دو طریقوں سے، یعنی مساجد کو تعمیر کرنا، اس کو بنانا، یا اس کے اندر پانی بجلی کا انتظام کرنا، اس کی صفائی کا انتظام کرنا، یا اس کے اندر نمازیں پڑھنا، درس اور تدریس کرنا، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دیتے ہیں یہ اپنے نفسوں کے اوپر کفر کی. ایک طرف یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، دوسری طرف ان کے درس اور تدریس آپ دیکھیں، ان کی تقریریں دیکھیں، یا رسول مدد، یا علی مدد کے نعرے لگائیں گے، اس کے لیے دلائل پیش کریں گے. مساجد کے اندر بیٹھ کر تعویذ لکھ لکھ کر دیں گے، دم کریں گے. اندر خانقاہیں بنائی ہوئی ہوں گی، وہاں لوگ اللہ کے علاوہ ان پیروں کی پوجا پاٹ کریں گے. یہ سارا شرک اور کفر یہ لوگ بیان کرتے ہیں شاہدینہ. اس کفر اور شرک کی یہ گواہی خود اپنے پر دیتے ہیں. اولئک کا دوسری وجہ بیان کر رہا ہے اللہ کہ ایک تو یہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے کفر کی، ان کی زبانوں سے شرک بکتا ہے، شرک نکلتا ہے ان کی زبانوں سے. دوسری بات یہ اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ لوگ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں شرک کی حالت میں، اللہ ان کے اعمال کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور آگے جہنم کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ چاہے کچھ بھی کر لیں.
مساجد کو تعمیر کرے، نمازیں پڑھے، حج ادا کرے، اگر عقیدے میں شرک ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اس کی مثالیں اللہ نے اپنے نبیوں سے دی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اعمال برباد ہے آپ کے۔ تو نبی سے زیادہ نیک عمل کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نبی بھی شرک کرے تو اس کے اعمال برباد، حالانکہ نبی تو گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرے گا اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی نیکیاں کر رہا ہے، وہ سارے نیک اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ آگے جہنم کے اندر رہے گا۔ اب آگے اللہ صفات المومنین بیان کر رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مساجد کو، یعنی صرف بیت اللہ کو نہیں، مسجد حرام کو نہیں، بلکہ جتنی بھی دنیا کے اندر مساجد ہے سب کے لیے قانون اللہ کا یہی ہے۔ اس کے اندر تعمیم ہے، عام حکم ہے کہ دنیا کے تمام مساجد اس کی آباد کاری کون کرے گا؟ من آمن باللہ، وہ شخص جو ایمان لائے گا اللہ پر، جو ایمان لے آئے اللہ پر، سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ اور ایمان بھی ایسا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو سورہ انعام کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے ایمان عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لے آئے کہ اس کے اعمال درست ہو اور اس کے اعمال کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ عمل قرآن اور سنت کے موافق ہو، دوسرا یہ کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ تو اصل میں ایمان آخرت پہ یہی لوگ رکھتے ہیں، جن کے اعمال خراب ہو یا ریاکاری ہو تو وہ ہزار کہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ تو اس لیے آمن باللہ کے بعد والیوم الآخر اللہ نے ذکر کیا۔ تیسری بات اللہ ذکر کرتا ہے واقام الصلاۃ، صلاۃ کی پابندی کرے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہ ڈرے مگر ایک اللہ سے۔ بلکہ اگر صحیح معنی ہم کریں گے لم یخشا کا تو معنی ہوگا وہ نہیں ڈرا، الا اللہ، مگر ایک اللہ سے۔ اور خشیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کا دل میں ایسا خوف جس سے آنکھیں جھک جائے، تعظیم کے ساتھ وہ جھک جائے۔ تو یعنی خشیت سے ان کی آنکھیں اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہے، خوف اور تعظیم ان کے دلوں کے اندر اللہ ہی کا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں، کہ یہ کسی بندے سے ڈر جائے، کسی مخلوق سے ڈر جائے، کسی تعویذ اور جادو سے ڈر جائے، کسی نظر سے ڈر جائے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا۔ فَعَسَىٰ، تو امید ہے، قریب ہے، اولئک کہ یہ لوگ ان یکونوا من المہتدین، اللہ کی رہنمائی حاصل کریں گے، یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، یعنی جن کے اندر یہ صفات ہوں گے کہ ان کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، ان کا عمل جو ہے وہ فعل شرکی اور شرک فعلی اور اسی طرح کبیرہ گناہوں سے اور ریاکاری سے پاک ہو، آخرت پر ان کا ایمان ہو، صلاۃ کی پابندی کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف اور خشیت اور امید نہ رکھے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم ٹھہراتے ہو سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر، مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کے مجاور بننا،
کمن اس شخص کی طرح آمنہ جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، جس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، والیوم الآخر اور آخرت پر وہ ایمان لے آیا، وجاہد اور اس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، یعنی اپنا مال اور جان اس نے کل لگا دیا اللہ کے راہ میں۔ تو کیا یہ صرف مساجد کو تعمیر کر کے اس کو آباد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان معاہد اور خالص مومنوں کی طرح ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ ایک وہ مسجد ہے جس کے اندر وہ لوگ ہیں جن بد عقیدہ ہے، جن کے عقائد میں شرک ہے، اعمال میں گناہ ہے، بدعات ہے، اور دوسرے طرف وہ مسجد ہے جس کے اندر صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، ریاکاری سے بچتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک مشرک ہے دوسرا موحد مومن ہے، ایک بدعتی ہے دوسرا سنت پہ عمل کر رہا ہے، ایک مجرم ہے دوسرا مسلم ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ قوم ظالم سے مراد یہاں مشرک ہے، مشرکوں کو اللہ اپنی کتاب کی توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس کو سیکھے، اس پہ عمل کرے۔ یہ اللہ موحدین کو یہ توفیق دیتا ہے، حق پرستوں کو یہ توفیق دیتا ہے۔ اب ان کے صفات دوبارہ بیان کیے جا رہے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو خالص مومن ہے۔ الذین جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، وجاہدوا اور انہوں نے جد و جہد کی، کوششیں کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ کے اندر بھی، اموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنے جانوں سے، اپنے مال لگائے، اپنی جانیں لگائی۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے بہت بڑے درجے ہیں اللہ کے نزدیک۔ یعنی انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا، یہ اللہ کے نزدیک ان کے درجے ہیں۔ جو لوگ خالص ایمان لے آتے ہیں اور پھر جان اور مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے گھر بار، کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے مجاہدوں کے اللہ کے یہاں بڑے درجے ہیں، بڑی فضیلت ہے ان کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں، مراد کو پانے والے ہیں، جنت کو پہنچنے والے ہیں یہ لوگ۔ يُبَشِّرُهُمْ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے انہیں، ربهم ان کا رب، برحمت منہ اپنی مہربانی کی، اپنی رحمت کی، کہ ایسے لوگوں کو اللہ اپنے رحم میں رکھے گا، اپنے عذاب سے ان کو بچائے گا۔ ورضوان اور اپنی خوشنودی اور اپنی رضامندی کی اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ وجنات اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے اللہ ان کو۔ لہم ان کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، نعیم مقیم، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم ہمیشہ کی، ابد الآباد نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان جنتوں کے اندر، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ ان اللہ بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، اس اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ دنیا میں ایک انسان کسی کے یہاں خدمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس کو کیا صلہ دے گا؟ اس کا کتنا صلہ ہوگا؟ کتنی زندگی ہوگی اس کی؟ اور کتنا وہ دے گا؟ اللہ کے نزدیک جو اپنے سپاہیوں اور مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے صلہ تیار کیا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے اجر عظیم، بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ جنت اتنی بڑی ہے جیسے آسمان اور زمین کی وسعت، اتنی تو بڑی جنت ہے۔ ہر نعمت اس کے اندر ہوگی، جو ان کے دل میں آئے گی خواہش، اور جو ان کی زبان پر اس کی پکار آئے گی، وہ چیز ان کو مل جائیں گی۔ ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہے کہ ان نعمتوں کا خیال بھی کسی دل کے اوپر نہیں گزرا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے بہت سارے انسان اس سے غافل ہے، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت اب مومنین کو
دوبارہ جھنجھوڑتا ہے، تیار کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جنتوں کے لازوال نعمتوں کی دعوت دیتا ہے انہیں، اور نفاق کی بیماری سے بچنے کی اللہ رب العزت انہیں دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، مت بناؤ، مت پکڑو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، جو بھی رشتہ ہے، اگر وہ اسلام کے، ایمان کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے تو فرمایا ان سے پھر دوستی مت کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ، ہم الظالمون، یہ بھی مشرک ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی ظالم ہے۔ اگر ان سے دوستی کرے گا، اپنے آپ کو یہ ہزار مواحد کرے، حق پرست کہے، یہ مشرک ہے اللہ کے نزدیک، ظالم ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا قل، ان سے کہو، ان کان آباؤکم، اگر ہو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دوست، و عشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے مال جسے تم نے کمایا ہے، جو مال تم نے کمایا ہے، و تجارت، اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہا، جس کے مان پڑنے سے تم ڈرتے ہو، جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور گھر، جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو اللہ فرماتا ہے فتربصوا، پس انتظار کرو تم، حتیٰ، یہاں تک، یاتی اللہ بامرہ، کہ وہ اپنا فیصلہ لے آئے، وہ اپنا فیصلہ لے آئے، اس فیصلے کے انتظار میں رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے، جس طرح تفسیر کشاف ہے، امام رازی کے تفسیر کبیر ہے، تو صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سخت ترین آیت ہے، قرآن مجید کی سخت ترین آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین سے یہ تقاضا کیا ہے، یعنی اس سے زیادہ مضبوط ایمان اب نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا یہ ایمان بن جائے کہ اللہ اور رسول اور دین اسلام کے مقابلے میں اگر اس کا باپ آ جائے، اس کی ماں آ جائے، اس کا بیٹا آ جائے، اس کی بیوی آ جائے، اس کا کاروبار آ جائے، اس کا مکان اور گھر اور جائیداد آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، پوری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے، اور اس کا ایمان اس سے تقاضا کرے کہ یہ پوری دنیا چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کے اندر جہاد کرو، تو یہ پکا مومن ہے۔ اب اس کا ایمان ٹیکسالی ایمان ہے، یہ ایمان ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، لیکن وہ ڈگمگاتا کمزور ایمان اللہ کو بالکل نہیں ہے مطلوب اور پسند، جو منافقین کا ایمان ہے کہ دنیا کی تھوڑی تھوڑی چیز دیکھ کر جو ہے وہ ایمان سے پھسل جائے، کبھی ماں اور باپ کی محبت ان کے دل میں آ جائے، کبھی بیوی اور بچوں کی محبت ان کے آڑے آ جائے، کبھی دولت کاروبار ان کے آڑے آ جائے کہ ارے یہ دین کی بات مانوں گا، میرا تو کاروبار ماند پڑ جائے گا، سارا کاروبار میرا ختم ہو جائے گا، پارٹیاں ختم ہو جائے گی، دوستیاں ختم ہو جائے گی، رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، تعلقات ختم ہو جائے گی، پھر میں کیا کروں گا؟ یہ ہے پکا بے ایمان، منافق۔ اس نے ابھی اللہ کی توحید پر ایمان ہی نہیں لایا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ پوری کائنات کا خالق تو اللہ ہے، اس کارخانہ دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اس دنیا کی پورے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ پر جب یہ ایمان لائے گا اور اللہ پر توکل کرے گا
کچھ نقصان اس کا نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا، کچھ دیر کے لیے صرف اللہ اس کو آزمائے گا ضرور، اس کے بعد جو رحمت اللہ کی برسے گی، اللہ فرماتا ہے اوپر اور نیچے سے ہم اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، اور جیسے ہی موت آئے گی جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے اور ملائک اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کو جنتوں کی بشارت دیں گے۔ تو فرمایا اگر یہ اس قسم کا ایمان اس نے قبول نہیں کیا کہ جب اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ آئے، اور دوسری طرف اس کے ماں باپ ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہو، اس کے بہن بھائی ہو، اس کا قبیلہ ہو، اس کا کاروبار ہو، اس کا وہ بینک بیلنس اور دولت جو اس نے جمع کیا ہے، اس کے مکانات جو اس نے بنائے ہیں، اور یہ ان چیزوں کو ترجیح دے اور اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترجیح نہ دے، تو فرمایا پھر یہ کیا کرے؟ فتربصوا، انتظار کرے، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ اب فیصلے کی مختلف شکلیں ہیں جو مفسرین نے ذکر کی ہے۔ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا، اس کا ایمان اللہ لے کے اس کے دل پہ مہر لگا دے گا، موت آ جائے گی، یہ مختلف شکلیں ہیں اللہ کے فیصلے کے جو آنے والے ہیں پھر۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ قوم فاسق کو، یعنی اللہ کے احکامات جو لوگ توڑتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسے قوم کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے، اپنی سیدھی راہ کی ہدایت نہیں دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔